کردار ہے، آپ جیسی ہوں گی آپ کی اولادیں ویسی ہوں گی. یاد رکھیں، آپ جو چاہیں گی آپ کے بچے ویسا کریں گے، اس لیے کہ نیچرل ہے، بچہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں. ہم غلط فہمی ہوتے ہیں بچے پیدا ہو کے سیکھتے ہیں، عمل کر. بچے ان کی پیدائش سے پہلے سے سیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ سائنسیاں پڑھے ہوں گے یا سائنس کے طلباء ہوں گے، وہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو سننے کے اس کے جو کان نکل آتے ہیں، وہ سنتا ہے. اور تب سے وہ اپنے ماں باپ کی، دادا دادی کی، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے، وہ آوازوں کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر چکا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد وہ آواز اس کو تنگ نہیں کرتی. ریلوے اسٹیشن کے بازو آپ رہتے ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوگا، ٹرین کی اس کو ہارن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر سو رہا ہو. آپ بھی کبھی سوچتے نا ٹرین سے جب جاتے ہیں یار کیا ہارن مارتی ہے ٹرین، یہ لوگ کیسے سوتیں گے؟ وہ لوگ بھی آدھے اور ان کے بچے بھی آدھے رہتے ہیں. اس کی بچہ پیدائش کے پہلے سے ماحول سے سیکھ رہا ہے ہر چیز کو، معلوم آپ کو. خیر وقت نہیں وہ ساری ڈیٹیلز میں جانے کے لیے، لیکن بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں. ماں اگر تلاوت قرآن کرے، بچہ وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ عادی ہوں گا اور اس کی چاہت ہوں گی کہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہی چیزیں سنے جو پیٹ میں سنتا تھا. اب ماں بیٹھی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے، ہیرو ہیروئن کو چلا رہا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ کیا چیز پسند کرے گا؟ تلاوت قرآن. تو بولتا کیا لگا دی یار، یہ کیا تو بھی ہو رہا، ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ تو پیدا ہونے کے پہلے سے میں سن رہا ہوں، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی جو میں دیکھ رہا تھا. ہاں ہوتا ہے ایسا، وہ پسند کرنے لگتے انہی چیزوں کو جو وہ سنتے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں ہونے کے ناطے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کی مثال جو میں نے کہا کہ ماؤں کی بات بچے باپ کے بنسبت، یہ بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں. پہلا واقعہ لیجئے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اور دوسری مثال لیجئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. ام سلیم رضی اللہ عنہ ایمان لا چکی تھی، اور ایمان لانے کے بعد جب ان کے ابو انس ان کے شوہر آئے، اور شوہر ایک بار موجود تھے، تو انس چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ، صحابی چھوٹے تھے، ننھے منھے تھے، وہ آئے اپنی ماں کے پاس. تو ان کی والدہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ. تو باپ نے کیا کہا؟ انس رضی اللہ عنہ کے والد نے، ابو انس نے، تم تو بگڑ گئی ہو، بے دین ہو گئی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا بے دینی تھی. تم تو بے دین ہو گئی ہو، اب میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی ہو. باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ننھے انس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، والدہ کی بات مانی اور کہا لا الہ الا اللہ. ماں کا اثر، یہ تو بتانا چاہ رہا تھا، ماں کا اثر. اب دیکھیے ایک والد کتاب و سنت پر ہے، شادی کے ٹائم پہ یہ سب نہیں سوچے کہ بھائی یہ کرنا تھا کیا کرنا تھا. اب نتیجہ کیا ہوتا دے گا؟ اب کوئی دن آ رہا ہے، سمجھ لیجیے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی گھڑی، کوئی رات جس میں لوگ بڑے بدعتیں کرتے ہیں. اب وہ آ گئی تو والد صبح بولتا آج گھر میں کچھ نہیں ہوگا خرافات اور بدعت کا. تو بیوی بولتی شوہر آپ جو بولے، شوہر آپ نے بول دیا نہیں تو اس کا مطلب نہیں. بچے بولتے ابا بس آپ جو بولے ابو جی بس وہی ہوتا. اب ابا چلے گئے، ماں برابر سب سودا سلوف منگا کے بنا کے کھلا کے پلا کے فاتحہ واتحہ سب کر کے کر دیتی. اب شام میں باپ آتا کیا ہوا کچھ ہوتا ہے؟ تو بچے کیا بولتے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، امی نے کچھ نہیں کیا، جو روز کرتے تھے وہ کام بھی آج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. آج بیوی کو کچھ ہوا تو نہیں بیگم؟ آج کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ میٹھے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ سب پورے گھر پورے محلے میں بن رہا نا، تو خوشبو تو آئیں گی نا اپنے گھر میں. اب دیکھو ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوگی خوشبو، محلے کا ہمارا کچھ پارٹ نہیں ہے. بچے بھی بالکل نہیں، امی نے کچھ نہیں کرے، ابا آپ نے جیسا بولے نا بہت اطاعت گزار فرمانبرداری کے ساتھ رہے، آج تو ہم کو باہر بھی نہیں جانے دی. سب کچھ کی انہوں نے، نانی کے پاس جا کر، پڑوس میں جا، سب کچھ کیے، گھر میں کی، لیکن آپ کو نہیں. کیوں؟ تو بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر، اس لیے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے، ان سے انسیت زیادہ رکھتے، ان کے پاس ہمارے مقابلے میں زیادہ رہتے ہیں نا. آپ بچپن